IGI ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں ظاہر ہے کہ بلوچستان کا بھی تذکرہ رہا، کیونکہ وہاں پر بھی خاصے IBOs بھی ہو رہے ہیں، اور پھر وہاں پر کس طرح سے سچویشن چینج ہو رہی ہے. جب پولیٹیکل ول موجود ہے تو اس پہ کافی سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو ہمارے ساتھ شاہد رن صاحب ہیں، ان سے ذرا تجزیہ لیں گے اس معاملے پہ، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ رہتے ہوئے معاملات پر نظر بھی رکھتے ہیں. شاہد صاحب، ایک تو B ایریاز کو A ایریاز میں کنورٹ کیا گیا، اس سے کیا فرق پڑا ہے اب تک، اور آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے بلوچستان میں، حالت زار کیا ہے، کیا چیزیں چینج ہوئی ہیں؟ اشفاق دیکھیں، اگر ہم چینج کے اوپر بات کرتے ہیں تو بلوچستان کی جو یہ موجودہ صورتحال ہے، جس میں خاص کر دہشت گردی جو ہے وہ ایک ایسا چیلنج ہے جو کہ بلوچستان کو 2 دہائیوں سے درپیش ہے، اور 2 دہائیوں سے درپیش اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، چاہے وہ پاکستان آرمی کی صورت میں ہو، فرنٹیئر کور بلوچستان کی صورت میں ہو، پولیس ہو، یا سابقہ لیویز ہو، یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو، یہ تو دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ہمیں نظر آئے. لیکن گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں پہ جو سیاسی طور پر صوبائی حکومتیں رہیں، ان کی ایک روش اس طرح کی تھی کہ جیسے یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ہے. لیکن حالیہ جو دور ہے، جو ہم حالیہ 2 سال کو دیکھتے ہیں، جس میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں، پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری ہوں، پرائم منسٹر میاں شہباز شریف ہوں، یا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ہوں، ان 4 لوگوں کا جو جسے کہتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک گروپ ہے، انہوں نے جب بلوچستان کی صورتحال کو دیکھا، اس میں 2 چیزیں بہت کیٹیگوریکلی ڈیسائیڈ کی گئیں کہ جو وارفیئر ہے وہ ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی، آرمی کی صورت میں، FC کی صورت میں، اور پولیس اور CTD کی صورت میں، اور جو لا فیئر ہے دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا پولیٹیکل گورنمنٹ، اور لا فیئر میں پولیٹیکل گورنمنٹ نے لیڈ کیا اور وارفیئر میں سیکیورٹی فورسز نے لیڈ کیا، جس کے نتیجے میں اس وقت جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، جو ماضی میں بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کو کام کرنے تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو سیکیورٹی آپریشنز تھے، انہیں جس طریقے سے پولیٹیکلی لیڈ کرنا تھا، اون کرنا تھا، وہ نہیں کیا گیا. سرفراز بگٹی کی سربراہی میں جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے نہ صرف اسے لیڈ کیا بلکہ پولیٹیکلی اون کیا، اور آہستہ آہستہ دیکھیں یہ حکومتی سطح پر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو وزیر اعلیٰ صاحب تو چلے کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جو MPAs ہیں یا باقی لوگ ہیں، کیا وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں کل ویژولز بھی دیکھ رہا تھا وہاں پر موجود، تو جو اقدامات ہیں یا جو گیدرنگز ہیں یا جو ایونٹس وہاں پر ہو رہے ہیں وہ فوج کی جانب سے کروائے جا رہے ہیں. اس میں پولیٹیکل عمل دخل کتنا ہے، اور وہ اگر ہے تو وہ اس طرح سے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی کہ لوگوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں وہاں کے جو مقامی سیاستدان ہیں وہ بھی ایک اونرشپ لے رہے ہیں. اشفاق دیکھیں، بلوچستان میں جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی سچویشن کی، جس صوبے میں 2 دہائیوں تک دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو ایک کنفیوزڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑا گیا ہو، پہلی مرتبہ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی فرنٹ سے اسے لیڈ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ کو جہاں جہاں اپنا رول پلے کرنا ہے. یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو باقی صوبوں سے اس وقت بلوچستان کو میری نظر میں مختلف کرتی ہے؟ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا دہشت گردی سے لڑنے کے لیے. نیشنل ایکشن پلان بنا، ہم نے بہت اس کی بات سنی، لیکن کتنا عمل درآمد کسی اور صوبے نے اس پر کیا؟ لیکن بلوچستان میرا خیال ہے یہ پہلا صوبہ ہے جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی طرز پر پروونشل ایکشن پلان بنایا. اور میں کچھ عرصہ قبل تک چونکہ گورنمنٹ کا حصہ رہا، اس میں ایسی کئی میٹنگز ہیں جس میں کور کمانڈر اور چیف منسٹر نے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلے کیے، اور دونوں سائیڈز نے ایک دوسرے کو یہ بتایا کہ کہاں پر ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور کہاں پر آپ کے کسی کام میں ہم اسسٹ کر سکتے. ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو پولیس کو اسٹرینتھن کیا گیا، یہ B ایریاز کو A ایریاز میں کنورٹ کرنے کے بعد تھانوں کا ایک سسٹم ہوگا، پولیس کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، اس کے لیے فردر ہائرنگز ہوں گی، یا کس طریقے سے؟ ظاہر ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس تو پھر پولیس ہی ہوگی نا اس سارے معاملات پر نظر رکھنے کے لیے، اچھا لا اینڈ آرڈر کو مینیج کرنے کے لیے انیشیلی. اشفاق سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جب پروونشل ایکشن پلان پر گورنمنٹ کام کر رہی تھی تو اس میں ان پٹ سیکیورٹی فورسز کا بھی شامل تھا. پروونشل ایکشن پلان میں جو جو چیزیں کرنے کی ضرورت تھی، ایک چیز ڈائگنوز کی بیٹھ کر دونوں سائڈز کی لیڈرشپ نے، عسکری لیڈرشپ نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے، کہ بلوچستان میں اگر ٹیررزم کی افریت سے جان چھڑانی ہے
تو آپ کو سیکیورٹی فورسز کو ایک چین آف کمانڈ میں لانا ہوگا. اٹس امپاسبل کہ لیویز جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے ماتحت کام کر رہی ہوگی اور پولیس کے جو جوان ہیں وہ ایک ایس پی کے ماتحت کام کر رہے ہوں گے. اور کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کی صورت میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ چین آف کمانڈ کے کنفیوژن کی وجہ سے بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوتی تھی, جس کے نتیجے میں پولیٹیکل گورنمنٹ نے انپٹ انہیں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ ملا کہ جب تک ایک چین آف کمانڈ نہیں ہوگی اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے.